ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو ریئلٹی شو۔ یہ کہانی اتنی شاکنگ ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ایک لڑکے مہناز سمان کی ہے۔ دوستو 1980 میں دو میاں بیوی منیر السمان اور ممتاز بیگم بنگلہ دیش سے کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ممتاز بیگم کی ماں فیروزہ بیگم بھی بنگلہ دیش سے ان کے پاس آ گئی۔ منیر روز ٹیکسی چلاتا تھا۔ یہ لوگ بہت جلد کینیڈا میں سیٹل ہو گئے تھے۔ منیر نے بہت محنت کی اور اپنی فیملی کے لیے ایک اچھا سا گھر بھی خرید لیا۔ یہ اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا تھا۔ دوستو کینیڈا میں اس کے گھر دو بچے پیدا ہوئے، مہناز اور میلیسا۔ میلیسا پڑھائی میں بہت اچھی تھی، یہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اسی طرح مہناز بھی پڑھائی میں ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس کے ماں باپ چاہتے تھے کہ یہ ایک انجینئر بن جائے، لیکن یہ کہانی ایک ایسا موڑ لینے والی تھی جس کو دیکھ کر انسان کی روح کانپ جائے۔ دوستو مہناز نے انجینئرنگ کرنے کے لیے کینیڈا کی یارک یونیورسٹی جوائن کر لی۔ اس کی فیملی یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھی۔ ان کو فخر تھا کہ ان کا بیٹا پڑھائی میں بہت اچھا ہے، لیکن حقیقت بہت مختلف تھی۔ دوستو حقیقت میں مہناز کا یارک یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کے انٹرنس ایگزام میں ہی فیل ہو گیا تھا کہ شرمندگی میں اس نے یہ بات اپنے ماں باپ سے چھپا کر رکھی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ اگلے سال پھر سے ایگزام دے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دوران یہ روزانہ گھر کہہ کر جاتا کہ یہ یارک یونیورسٹی جا رہا ہے، لیکن یہ ایک لوکل کالج میں پڑھ رہا تھا۔ دوستو کچھ مہینوں کے بعد اس کا پڑھائی سے بالکل دھیان ختم ہو گیا تھا اور اس نے یارک یونیورسٹی کا امتحان پھر سے فیل کر دیا۔ اب یہ لڑکا ایک خفیہ زندگی گزارنے لگا۔ اس کے گھر والوں کو لگتا تھا کہ یہ یارک یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ روزانہ گھر سے نکل کر پارک، مال اور جمس وغیرہ میں چلا جاتا تھا۔ یہ اپنا ٹائم پورا کر کر گھر واپس آتا اور سب کو لگتا کہ مہناز پڑھائی کر کر گھر آ رہا ہے۔ اس کا باپ ٹیکسی چلا کر اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتا تھا، لیکن دوستو مہناز تباہی کے رستے پر پوری طرح سے نکل چکا تھا۔ دوستو اسی دوران مہناز نے ایک گیمنگ کیفے بھی جوائن کر لیا تھا۔ یہ پرفیکٹ ورلڈ کے نام سے ایک گیم کھیل کر اپنا ٹائم پاس کرتا تھا۔ یہ ایک آن لائن ملٹی پلیئر گیم تھی۔ اسی گیم کو کھیلتے ہوئے اس کی کئی لوگوں سے بات بھی ہوتی تھی۔ اس نے گیم کا ایک سرور جوائن کر لیا تھا، اسے ڈسکارڈ کہتے ہیں۔ یہاں اس کی کئی لوگوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ دوستو ایک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ مہناز کا اللہ پاک پر یقین ختم ہو چکا تھا، یہاں تک کہ یہ ڈسکارڈ سرور پر ریلیجن کے بارے میں بہت قابل اعتراف باتیں کیا کرتا تھا۔ دوستو جب انسان خدا پاک سے اتنا دور ہو جائے تو تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور یہی سب کچھ مہناز کے ساتھ ہوا۔ مہناز کے والدین اس سے پوچھتے تھے کہ یہ کب گریجویٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کی گریجویشن کے دن ایک بہت بڑی دعوت بھی رکھنی تھی، لیکن مہناز تو کبھی یونیورسٹی گیا ہی نہیں تھا۔ مہناز نے ان کو ایک تاریخ بتا دی تھی کہ یہ 28 جولائی کو گریجویٹ کر جائے گا، لیکن اس کے شیطانی دماغ میں ایک دوسرا ہی پلان بن رہا تھا۔ دوستو اس کا پلان یہ تھا کہ یہ جولائی 27 کو ہی اپنی پوری فیملی کا قتل کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ خود غرض اور شیطانی انسان پہلے تو اپنی فیملی سے جھوٹ بولتا رہا کہ یہ یونیورسٹی یارک میں پڑھ رہا ہے، پھر ان کو سچ بتانے کی بجائے اس نے ان کی جان لینے کا پلان بنا لیا تھا کہ اس کو کوئی شرمندگی نہ ہو۔ 27 جولائی 2019 کو مہناز نے ڈسکارڈ سرور پر گیم کھیلتے ہوئے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اس نے اپنی فیملی کو مار ڈالا ہے۔ دوستو یہ شیطان نما انسان اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا، یہاں تک کہ قتل کرنے کے بعد ایک گیم کھیل رہا تھا۔ ڈسکارڈ سرور پہ لوگ بہت زیادہ شوق تھے کہ مہناز کیا کہہ رہا ہے۔ انہی لوگوں نے پولیس کو فوری طور پہ اطلاع کر دی۔ 20 سالہ مہناز اب ساری عمر کے لیے جیل میں بند ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کیونکہ یہ خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس کو لگتا تھا کہ اس کی یہی ایک زندگی ہے، اسی لیے اس میں اچھے اور برے کی تمیز ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس کہانی نے کینیڈا میں لوگوں کو سکتے میں ڈال دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔